زلزلے میں 15,000 اموات پر سائنس نے چپ سادھ رکھی ہے۔ سائنس ابھی تک اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ زلزلے کی اطلاع اس کی آمد سے پہلے فراہم کر سکے۔ پہلی بار یہ ہوا کہ ایک سولر سسٹم جیومیٹری کے ماہر فرینک ہوگریٹس نے 3 دن پہلے یعنی 3 فروری کو ٹویٹ کیا کہ فوری طور پر یا کچھ دنوں بعد 7.5 شدت کا ایک زلزلہ ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچا دے گا، جس کے سبب زلزلوں کے متعلق پیشن گوئیاں کرنے والے سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ فرینک ہوگریٹس نے کہا ہے کہ باقاعدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمیوں کا امکان ہے۔ پرانے زمانے میں جانوروں کے غیر معمولی رویے سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر بہت کام کیا ہے کہ زلزلے سے کچھ دن پہلے جانور کیوں اس جگہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جہاں زلزلہ آنا ہوتا ہے۔ مینڈک سب سے پہلے وہ جگہ چھوڑتی ہے۔ انہیں اس بات کا کیسے علم ہوتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ زلزلے سے پہلے جانوروں میں بے چینی اور غیر معمولی رویے کا مشاہدہ کرنے والوں کا خیال ہے کہ جانوروں کی زمین کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے، جس کا سائنس ابھی تک کھوج نہیں لگا سکی۔ زلزلے سے پہلے تابکاری گیسز کے اخراج کے متعلق بھی رپورٹس موجود ہے، مگر اس پر بھی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ بڑے زلزلے سے پہلے اکثر معمولی جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ مذہبی نقطۂ نظر سے زلزلے وہاں آتے ہیں جہاں انصاف ختم ہو جائے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور کہا، عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا اور زلزلہ رک